ناظرین کرام، انجینئرنگ ٹیم ابو دھابی کے ساحل پر ایک سی شیل نما بلڈنگ بنا رہی تھی۔ دوستوں، جب یہ بلڈنگ 70% تیار ہو چکی تھی تبھی ایک مسئلے نے انجینئرنگ ٹیم کو آ گھیرا۔ ناظرین، اس بلڈنگ کا سٹیل فریم اسٹرکچر ایک جانب سے جھک گیا تھا اور اس کا سلوشن تھا کہ اس بلڈنگ کو آدھے حصے سے دوبارہ بنایا جائے۔ ناظرین کرام، اس بلڈنگ کی تعمیر ابو دھابی میں ہونے والے فارمولا 1 گرینڈ پرکس ایونٹ سے پہلے مکمل کرنا تھی اور اس ایونٹ میں اب بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ تو آخر پھر انجینئرز نے کس طرح اس بلڈنگ کو اپنے ٹائم میں مکمل کیا اور اس مسئلے سے باہر نکلے؟ ناظرین، یہی سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، ابو دھابی کے اس وقت کے خلیفہ شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان دنیا کے چوتھے امیر ترین بادشاہ تھے۔ دوستوں، یہ 98 ارب بیرل آئل ریزروز کے ساتھ ساتھ 430 بلین ڈالرز کے مالک بھی تھے۔ ناظرین، ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ دبئی جب دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ تعمیر کر رہا تھا تو دبئی کے پاس فائنینشیل ریزروز کم ہونے کی وجہ سے برج خلیفہ کا کام روک دیا گیا تھا۔ تبھی شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان میدان میں آئے اور اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے دبئی کی فائنینشیل ہیلپ کی، جس کے بعد ہی اس عمارت کا نام برج دبئی سے بدل کر برج خلیفہ رکھا گیا۔ ناظرین کرام، شیخ خلیفہ نے بھی دبئی کی طرح ابو دھابی میں بھی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں موجود الرہا بیچ پر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، شیخ چاہتے تھے کہ ابو دھابی کو اس طرح آئل ڈیپینڈنسی سے باہر نکالا جائے۔ دوستوں، اس سوسائٹی میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے پارکس، ریسٹورانٹس، شاپنگ مالز، ولاس اور تمام تر آسائشیں میسر ہونا تھیں جو کہ ویسٹرن ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ ناظرین کرام، اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت تھی اور انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ابو دھابی میں ایک انوکھی بلڈنگ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستوں، یہ بلڈنگ الدار پراپرٹی کا ہیڈ کوارٹر ہونا تھی جو کہ ابو دھابی کی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے۔ ناظرین، ابو دھابی کے شیخ چاہتے تھے کہ یہ بلڈنگ دیکھنے میں بالکل انوکھی لگے اور اس کا ڈیزائن اتنا یونیک ہو جو آج تک کسی نے نہیں بنایا ہو۔ اس دور میں ابو دھابی سے تھوڑی دور دبئی میں ایک سے ایک آئیکونک اور یونیک بلڈنگز تعمیر کی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک اور یونیک ڈیزائن بنانا خاصا مشکل کام تھا، لیکن آرکیٹیکچرز اور انجینئرز نے کئی منتھ محنت کر کے ایک ڈیزائن بنایا۔ ناظرین، یہ ڈیزائن سی شیل کو دیکھ کر بنایا گیا، اب باری تھی اسے بنانے کی۔ دوستوں، یہ ڈیزائن تھا تو سمپل، لیکن اسے بنانا خاصا مشکل کام تھا۔ 25 فلورز اونچی اور 4 فٹ بال گراؤنڈ جتنی چوڑی یہ بلڈنگ سمندر پر موجود ایک آرٹیفیشل لینڈ پر بنائی جانی تھی۔ ناظرین، شیخ کی طرف سے یہ ڈیزائن پاس ہونے کے بعد اس بلڈنگ کے لیے لینڈ بنانا تھا اور جہاں اس بلڈنگ کو بنایا جانا تھا وہاں اس وقت 26 فیٹ گہرا سمندر موجود تھا۔ دوستوں، 30 ملین کیوبک میٹر ریت ڈال کر اس جگہ پر لینڈ تو بنا لیا گیا، لیکن جیسے ہی اس آرٹیفیشل ریت میں تھوڑا سا سوراخ کیا جاتا تو نیچے سے سمندری پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اگر اسی ریت پر یہ عمارت تعمیر کی جاتی تو یہ اس ریت پر ایک دن بھی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ لہٰذا اس مسئلے کو سولو کرنے کے لیے انجینئرز نے ڈایافرام والز بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی ریت میں 16 میٹر نیچے تک ایک کنکریٹ کی دیوار بنائی گئی تاکہ سمندر کے پانی سائڈ سے اس ریت میں داخل نہ ہو سکے۔ ناظرین، اس وال کے بننے کے بعد اس وال کے باٹم میں ایک موٹا کنکریٹ کا سلیب بنایا گیا تاکہ یہ پانی نیچے سے بھی داخل نہ ہو سکے۔ یہ سلیب اس قدر موٹا بنایا گیا کہ اسے بنانے میں 2000 کنکریٹ ٹرک استعمال ہوئے۔ دوستوں، اب اس بلڈنگ کے لیے لینڈ تو تیار ہو چکی تھی اور اب باری تھی اس کی فاؤنڈیشن ڈالنے کی۔ ناظرین، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کی فاؤنڈیشن کے لیے زمین میں سٹیل پائلز کو ڈرل کیا جاتا ہے تاکہ ان سے بلڈنگ کو مضبوطی مل سکے، لیکن یہ بلڈنگ سمندر کے بالکل ساحل پر واقع تھی اور اس کا شیپ بھی اس طرح تھا کہ اس پر ہوا کا ایکسٹرا دباؤ آنا تھا۔ لہٰذا فاؤنڈیشن بنانے سے پہلے انجینئرز نے اس کا ایئر ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، اس بلڈنگ کا ایک ماڈل بنا کر اس پر ڈیفرنٹ اینگل سے ہوا کا پریشر ڈالا گیا اور اس سے ایک کیلکولیشن کر کے انجینئرز نے اس کے لیے 400 پائلز ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کے فاؤنڈیشن کے لیے 192 سٹیل پائلز ڈالے گئے تھے
لیکن اس کے لیے اس کے ڈبل پائلز ڈالنے تھے۔ دوستوں فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد اگلا سٹیپ تھا ایک گول سی شیل نما اسٹرکچر بنانا، جس پر بعد میں گلاس ونڈو پینلز لگنے تھے اور اس کے ہر فلور اور روم سے پرشین گلف کا شاندار نظارہ نظر آنا تھا۔ ناظرین کرام، اس اسٹرکچر کو بنانے کے دو ہی طریقے تھے، یا تو اس اسٹرکچر کو کنکریٹ کی مدد سے بنایا جائے یا پھر اسٹیل فریم سے، لیکن کنکریٹ سے بنانے میں اس کام میں بہت ٹائم لگنا تھا اور انجینئرنگ ٹیم کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ دوستوں ابو ظبی اپنا پہلا فارمولا 1 گرینڈ پرکس ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا تھا اور اس لیے شیخ چاہتے تھے کہ یہ بلڈنگ اس ایونٹ سے پہلے تعمیر ہو جائے، اور اسی لیے شیخ نے اس کے لیے 30 مہینوں کا ٹائم دیا تھا اور اس میں سے اب 5 منتھ گزر چکے تھے۔ ناظرین وقت کم ہونے کے سبب ٹیم نے فیصلہ کیا کہ کنکریٹ کے 2 ٹاورز بنا کر اس کے گرد اسٹیل کے پری فیبریکیٹڈ فریمز کو اس طرح لگایا جائے کہ وہ ایک شی شیل کی طرح نظر آئیں۔ ناظرین 125 میٹر اونچے ان کنکریٹ ٹاور کو سنگل پیس کنکریٹ میں بنانا تھا اور اس کے لیے سلپ فارم ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا۔ دوستوں ان مولڈز میں کنکریٹ ڈال کر انہیں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف دھکیلا جاتا تھا اور اس ٹیکنیک سے 6 مہینوں میں 2 سنگل پیس کنکریٹ ٹاورز تیار ہو گئے۔ ناظرین اب ٹیم کے پاس 19 مہینوں کا وقت بچا تھا اور اس میں انہیں ان ٹاورز کے گرد اسٹیل اسٹرکچر، گلاس پینلز اور انٹیریئر ڈیزائن کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا، اور اسی میں سب سے زیادہ وقت درکار تھا۔ دوستوں عام بلڈنگز میں سمپل اور سیدھے اسٹیل فریم یوز کیے جاتے ہیں، لیکن الدار ہیڈ کوارٹر میں جو فریم استعمال ہونا تھا اسے کرو بنایا جانا تھا تاکہ سی شیل لک آ سکے۔ ناظرین کرام ہر فریم 30 ٹن وزنی تھا اور بلڈنگ میں قریب 100 فریم ایک کے اوپر ایک لگنے تھے۔ اب ان فریمز کو ہیوی کرینز کی مدد سے لگانا شروع کر دیا گیا اور نیکسٹ ٹاسک تھا اب گلاس پینل لگانا۔ ناظرین اس پورے اسٹرکچر پر 25,000 گلاس پینلز لگنے تھے اور یہ پینلز بھی اسپیشل اسی بلڈنگ کے لیے کرو شیپ میں بنائے جانے تھے۔ دوستوں گلاس پینلز بنانے کے لیے اس کی سائٹ پر ہی فیکٹری بنائی گئی تاکہ جلدی سے جلدی اس کام کو مکمل کیا جا سکے۔ اب آہستہ آہستہ بلڈنگ پر گلاس بھی لگنا شروع ہو گئے۔ ناظرین کرام اب باری تھی بلڈنگ میں 85 واش روم یونٹس بنانے کی اور ان میں خاصا وقت لگنا تھا، اسی لیے ٹیم نے فیصلہ کیا کہ پری فیبریکیٹڈ واش رومز ہی بلڈنگ میں لگائے جائیں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے۔ دوستوں پری فیبریکیٹڈ واش رومز اصل میں تیار یونٹس ہوتے ہیں جنہیں بس اٹھا کر اپنی جگہ پر لگانا پڑتا ہے۔ یہ آئیڈیا شیخ کو پسند تو آیا، لیکن ان واش رومز کا ڈیزائن شیخ کو ذرا پسند نہیں آیا، لہٰذا آرڈرز پر یہ واش روم بنائے گئے، لیکن اس میں اب کافی ٹائم ریکوائرڈ تھا۔ اسی لیے پورا اسٹرکچر کمپلیٹ ہونے کے باوجود اوپر سے تھوڑی جگہ اوپن چھوڑنی پڑی جہاں سے واش روم کو فٹ کیا جانا تھا۔ ناظرین اسٹیل اسٹرکچر کو اس طرح کھلا چھوڑنا انجینئرنگ ٹیم کے گلے پڑنے والا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اسٹیل فریم کا ایک حصہ 6 انچ تک نیچے جھک گیا۔ اب ٹیم کے پاس اسے صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ پورے فریم کو دوبارہ کھولا جائے اور پھر سے لگایا جائے، لیکن اتنا ٹائم اب ٹیم کے پاس نہیں تھا۔ تبھی ایک اسٹیل انجینئر نے ایک آئیڈیا دیا جس پر عمل کرنے کے لیے ٹاورز پر ایک لوڈ بیئرنگ وال بنائی گئی اور اس پر ایک ہیوی ہائیڈرولک جیک انسٹال کیا گیا جس کی مدد سے اس فریم کو دوبارہ لفٹ کیا گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ فریم دوبارہ اپنی پوزیشن میں آنے لگا۔ واش روم انسٹال کرنے کے بعد بچے ہوئے فریمز کو بھی انسٹال کر دیا گیا اور الدار ہیڈ کوارٹر کی عمارت اپنے ٹائم میں فارمولا 1 گرینڈ پرکس ایونٹ سے چند ویک پہلے ہی مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ناظرین تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔